کہ ایک بندہ جس نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، جسے علم دین کی ہوا بھی نہیں لگی، وہ علم رسول پہ کلام کر رہا ہے۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہے؟ جس کا اپنے گھر میں اپنی بیوی پہ اختیار نہیں ہے، وہ اختیارات رسول کے حوالہ سے مشکوک گفتگو کر رہا ہے۔ تو یہ بڑا عجیب ایک فتنے کا دور ہے۔ اس لیے کوئی حضور کے اختیارات کو ڈسکس کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ڈسکس کرے، حاضر و ناظر کے حوالے سے گفتگو کرے، آقا کریم کے نور و انوار کے حوالے سے بحث کرے، آقا کریم کے بے مثل حیات کے حوالے سے بحث کرے، اختیارات رسول کے حوالے سے، علم رسول کے حوالے سے کسی جہت سے بھی گفتگو کرے، آپ اسے خاموش کروا دیں، اسے کہیں بھئی آپ بھی عالم نہیں، میں بھی عالم نہیں، اور جس ہستی کے متعلق آپ کلام کر رہے ہیں یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کے متعلق ہمیں قرآن و سنت نے انتہائی محتاط رہنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی یہ وہ بارگاہ ہے، ذات مصطفیٰ وہ بارگاہ ہے۔ آپ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 پڑھیں، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماتا ہے اگر میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلامی کا شرف تمہیں نصیب ہو، اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی، فقط اتنی بے احتیاطی ہو گئی کہ میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی ہو گئی، تو تمہارے ہزاروں سال کے طواف، ہزاروں سال کی عبادت، ہزاروں سال کی شب بیداریاں، فرمایا ان تحبط اعمالکم، ایک جھٹکے میں سب کچھ برباد کر دوں گا۔ تمہاری نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، بیت اللہ کے طواف بعد میں دیکھوں گا، پہلے مصطفیٰ کا ادب اور احترام دیکھوں گا۔ تو اس لیے یہ بہت نازک بارگاہ ہے۔ ایک حدیث پاک آپ یاد کر لیں، تمام نوجوانوں کی خدمت میں عرض ہے، یہ حدیث پاک آپ یاد کر لیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ آپ کو ہر جگہ کام دیں گی۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ۔ بڑی کمال کی حدیث ہے، اگر آپ دل کے کانوں سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، آپ کے ایمان کو فرحت محسوس ہوگی۔ رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، 14 طبق، یہ میزان تکڑی جس کو آپ کہتے ہیں میزان، فرمایا میزان کے 2 تول ہیں، ایک تول کے اندر آپ 14 طبق رکھ دیں، 7 زمینیں رکھ دیں، 7 آسمان رکھ دیں، دنیا میں جو کچھ ہے وہ سارا اسی میں رکھ دیں، اور آخرت میں جو کچھ ہے بشمول جنت کے وہ بھی اسی پلڑے میں رکھ دیں۔ دنیا اور آخرت میں جو کچھ ہے 14 طبق، 7 زمین، 7 آسمان، اور اس میں جتنا خیر ہے، اور خیر جس طریقے سے بھی ہو، وہ علم کے اعتبار سے خیر ہو، وہ عمل کے اعتبار سے خیر ہو، وہ اختیارات کے حوالے سے خیر ہو، وہ کمالات محامد و محاسن کے حوالے سے خیر ہو، فرمایا جتنی سعادتیں ہیں، جتنی عظمتیں ہیں، جتنی شان و شوکت ہے، جتنی قدر و منزلت ہے، جتنی عزتیں ہیں، وہ سارے کی سارے دنیا اور آخرت میں جو کچھ ہے وہ سارا سمیٹ کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں میری صرف فجر کی 2 سنتیں رکھ دو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث اگر آپ یاد کر لیں، یقین جانیے ساری بحثیں اس پہ ختم ہیں، ساری بحثیں اس پہ ختم ہیں۔ کوئی کہیں سے بھی بحث چھیڑے، یہ حدیث پڑھ کے اسے چپ کرا دو، اسے کو جہاں تو کلام کر رہا ہے، جس سے ریلیٹڈ کلام کر رہا ہے، جو عظمت بیان کر رہا ہے، ہر عظمت، ہر شرف، وہ سارا سمیٹ کے میزان کے ایک پلڑے میں، 7 زمینیں ایک پلڑے میں، 7 آسمان ایک پلڑے میں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ ایک پلڑے میں، خیر من الدنیا والآخرہ، جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی، جو کچھ آخرت میں ہے وہ بھی، سب کچھ سمیٹ کے ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں میرے نبی کی صرف فجر کی 2 سنتیں۔ رکعتین من الفجر،
فرمایا جو فجر کی 2 سنتیں ہیں، 2 رکعتیں، رکعتین من الفجر،